امت ہیں۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی جیسی امت پوری کائنات میں جب دنیا بنی ہے قیامت تک کوئی نہ پیدا ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے نصارہ کا بھی خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ کو وہ حواری نصیب نہ ہوئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی نصیب ہوئے اس صحابہ کہتے ہیں وہ عیسیٰ کے حواری سے افضل و اعلیٰ برتر تھے، وہ زیادہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جان نثار کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام وہ ہیں جس کے تعلق سے رسول صاحب کی فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کی میں حاضری دی ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں دیکھا ہے کہ ان کے متبعین، ان کے ماننے والے، ان کے جو وزراء ہوتے ہیں اپنے بادشاہ کی وہ عزت و توقیر نہیں کرتے جتنی عزت و توقیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد سے کرتے ہیں۔ جب محمد تھوکتے ہیں تو ان کے تھوک کو اپنے ہاتھ پر لیتے ہیں، چہرے میں مل لیتے ہیں۔ محمد کچھ بات کہتے ہیں تو سننے کے لیے بالکل خاموشی چھا جاتی ہے، لگتا ہے ان کو ان کا ایک ایک رواں کان بن گیا ہے، بڑی سکون سے ان کی بات سنتے ہیں۔ جب کسی کا حکم دیتے ہیں تو اس کو کرنے کے لیے مسابقہ کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ لیکن بدقسمتی اس امت کی کہ اس امت کے کچھ لوگ ہیں، اس امت میں کچھ لوگ ہیں جنہیں ہم رافضی اشیاء کہتے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کی تنقیص کی ہے، صحابہ کرام کی ذات پر حملے کیے ہیں، صحابہ کرام کو تار و تاریخ دشنام کا نشانہ بنایا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے جو کسی امت کے ماننے والوں نے اپنے نبی کے ساتھ سلوک نہیں کیا ہے۔ یہ شیعہ، یہ رافضی اس مہینے کے اندر جو مہینہ آ رہا محرم، اس مہینے میں صحابہ کرام کے تعلق سے نازیبہ الفاظ کہتے ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کون ہیں۔ قرآن کے حوالے سے بات تو بہت لمبی چوڑی ہوگی، لیکن کچھ ہی آیات اور حدیث کی روشنی میں بس کہنے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے نیک اچھے رسول ہیں، والذین معہ اور ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں موم جیسے ہیں، آپس میں دوسرے سے پیار کرتے ہیں، لیکن مخالفین پر یہ صحابہ کرام کی ذات جو ہے سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر صحابہ کرام کا تعلق آ رہا ہے کہ صحابہ کرام کیسے ہوتے ہیں، کیسے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ صحابہ کرام وہ تھے جو آپس میں موم پا کرتے تھے، رحم دل ہوتے تھے، جب کسی اپنے بھائی کو تکلیف ہوتی تھی اس کو دور کرنے کی دوڑ پڑتے تھے، اپنے بھائی کی مصیبت سمجھتے تھے، جب کوئی بھائی تکلیف ہوتا تھا اس کی مدد دوڑتے تھے، لیکن مخالفین کے لیے سخت تھے۔ اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، پھر ہم لوگ کو انسوزہ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کو کہ رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل کر رہے ہیں، اللہ کی خصوصیات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کر رہا ہے، ان کے اوصاف بیان کر رہا ہے کہ ان کی یہ وصفیں ہیں، ان کی ایک وصف یہ ہے کہ وہ رکوع میں ملیں گے، سجدے میں ملیں گے، جب رات میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی ذات وہ ذات ہے، رات میں جاگتے ہیں اور شب بیداری کرتے ہیں،
اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، راتوں کے اندر اور دن میں اللہ الہ کلمۃ اللہ کے لیے، حق کی آواز بلند کرنے کے لیے جہاد کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سادہ کر رہا ہے۔ اللہ بتا سیماہم وجوہ مثل السجود کہ ان کے چہرے پر سجدے کے آثار ہیں۔ یہ صحابہ کرام وہ ہیں جو نمازیں پڑھا کرتے ہیں، ان کی نماز کے روشنی کے چہرے پر سجدے کی سامنا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے چہرہ خط و خا ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے؟ آپ پریشان ہیں، خوش ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ بچے بتا دیتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ چہرہ بہترین آئینہ ہے جو لوگ بتا دیتا ہے کہ آپ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، تکلیف میں ہے، خوشی میں ہے، مسرت میں ہے، شادمانی میں ہے، یا کس حال میں ہے، بتا دیتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا اللہ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام وہ ہیں جو راتوں میں رکوع و سجدے میں پڑے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور فضل تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ آگے فرما رہا ہے ذالک مثل فی التوراۃ والانجیل، یہ بات ایسی ہے، یہ بات صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ تورات کے اندر بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تورات نازل ہوئی تھی، اس میں بھی صحابہ کرام کی صفات موجود ہیں اور انجیل میں بھی یہ صفات موجود ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی شخصیت ہے۔ یوسف الزرع اللہ فرماتا کثرین اگر شرعہ، صحابہ کرام کی مثال اس کھیتی کی ہے جو کھیتی کو ہم زمین میں دفن کرتے ہیں، اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اب یہ پودا بعد جا کے مضبوط ہوتا ہے اور بہت ہی قوی ہیکل لمبا چوڑا پیڑ ہوتا ہے۔ یوسف الزرع جو کھیتی کرنے والے کو پسند آتا ہے، کھیتی والا دیکھتا ہے کہ اس بیج کو میں نے لگایا تھا وہ بیج اب بڑا ہو گیا ہے، تنا آور درد ہو گیا ہے، دیکھ خوش ہوتا ہے۔ عقیدت الکفار لیکن مخالفین کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ صحابہ کرام کی ذات وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، نبی خوش ہوتے ہیں، مومنین خوش ہوتے ہیں، اب کو بار تکلیف ہوتی ہے کیونکہ صحابہ کرام کے اندر وہ خوبیاں ہیں، وہ اوصاف ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان سے پیار کرتا ہے، نسل رسول سے پیار کرتے ہیں، اور مخالفین اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ مخالفین دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے، دیکھو یہ کل ہمارے بیچ میں تھا، ہمارا جیسا تھا، ہمارے ہم سے الگ ہو گیا، مسلمان ہو گیا، وہ ایک بے دین ہو گیا، اور دیکھو کس طرح یہ پھیل رہا ہے، پنپ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، مثال بیان کر رہا ہے کہ صحابہ کرام کی شخصیت وہ شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ بِسَاعَةِ نُصْرَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے نبی کے ساتھ، نبی کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے، اور مہاجرین کے ساتھ، وہ مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے، مکہ جو ان کا اپنا اصلی گھر تھا، اصلی وطن تھا، جن خاطر ان کو مکہ کو چھوڑا تھا، اب مدینہ آ کر کے وراجمان ہوئے تھے کیونکہ مدینہ میں ان کو امن حاصل تھا، مکے میں ان کو امن حاصل نہیں تھا، مکے میں پریشانی تھی، عبادت کرنے میں ان کو روک تھا، تو وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، اپنا گھر چھوڑا تھا، بار چھوڑا تھا، جب انہوں نے جائیداد چھوڑی تھی، بھائی بہن کو چھوڑا تھا، اسی طرح وہاں سے مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے نبی پر مہربانی کی، اور مہاجرین جنہوں نے اپنے دین اللہ تعالیٰ کی خاطر جن خاطر کو چھوڑا تھا، اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ توبہ قبول کیا ہے۔ اور انصار ایسے انصار پر جنہوں نے صحابہ کرام کی مدد کی تھی، مہاجرین کی مدد کی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ مکہ سے مہاجر مدینہ آئے تھے، مدینے میں کوئی کاروبار نہیں تھا، جہاں یہ کھپ جاتے، مدینے کے اندر یہ کہاں رہتے، بہت مسئلہ تھا، اب اصلاً مؤاخات قائم کیا تھا، ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر دیا تھا، کہا تک ایسے تمہارا بھائی ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ اپنے پاؤں کھڑا نہ ہو جائے۔ ابھی مدینہ والوں نے بڑی خوشی سے قبول کیا تھا، یہ صحابہ انصار کی بڑی قربانی تھی، انہوں نے اپنی جائیداد کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے پریوار کے اندر مہاجرین کو شریک کیا تھا۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، عبد السلم نے حجت عبد الرحمن بن عوف کا ان کی مواخات سعد ربی سے کیا تھا، تو کہا تھا
نبی نے کہا تھا اے عبد الرحمن بن عوف میں مدینے کا سب سے مالدار انسان ہوں، دیکھو میرے پاس یہ باغات ہیں، میرے پاس یہ زمین ہے، میرے پاس یہ گھر ہے، میرے پاس بیویاں ہیں، ایسا کرو تم جو ہے چلتے ہیں کھیت چلتے ہیں، وہ کھیت کو آدھا آدھا بانٹ دیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیں گے، باپ کو طرف جاتے ہیں باپ کو آدھا آدھا بانٹ دیتے ہیں، تم لوگ آدھا ہم لے لیں گے، اور تمہیں کھیتی کرنے نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں ہے، کھیتی ہم کریں گے، آدھا آدھا تم لے لینا، ہدایت کیجیے کیسے قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں کہا اے عبد الرحمن بن عوف میرے پاس 2 بیویاں ہیں، جاؤ چلو ان میں سے جو تمہیں پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، مجھ سے شادی کر لو۔ اللہ اندازہ کیجیے کتنی محبت تھی انصاری صحابہ کو مہاجرین صحابہ سے، کتنی اتباع تھی نبی کی، جیسے نبی نے کہا کہ آج سے اب سعد بن عبد الرحمن اور سعد نبی کا بھائی بن گیا تو کتنی قربانی پیش کی تھی، اندازہ کیجیے گا کتنی نبی کی محبت تھی، نبی کی اطاعت کا کتنا جذبہ تھا، اور قبول کر لیا تھا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا اے میرے بھائی مجھے تیری زمین نہیں چاہیے، یہ جائیداد نہیں چاہیے، مجھے اتنا بتا دو یہاں کا بازار کہاں لگتا ہے، وہ بازار تمہیں بازار تھا جائیے بنا دو بازار لگتی ہے۔ عثمان بن عوف بازار گئے تھے، وہاں سے کچھ گھی خریدا تھا، پنیر خریدا تھا، لا کر بیچا تھا، صبح سے شام بیچا، کچھ پیسے بچ گئے، پھر لے کے آیا، پھر بیچا، اس طرح سے ان کی تجارت بڑھتی گئی، اور پھر مدینے کے اندر ایک مالدار صحابہ کی حیثیت سے عثمان بن عوف ظاہر ہوئے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو گیا ان مہاجرین سے، ان انصار سے جنہوں نے مشرق گھڑی نبی کی اتباع کی تھی، مشکل کی گھڑی میں نبی کی پیروی کی تھی۔ ایسا وقت جب بالکل مشکل کا ایام تھے، اس وقت صحابہ کرام نے نبی کی اتباع کی تھی، نبی کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ اس پر مہربانی کی ہے، مطابع قبول کر دی ہے۔ اس آیت کے تعلق سے عمر بن الخطاب سے پوچھا گیا کہ ساتھ دوسروں کا کیا مراد ہے، مشکل گھڑی سے کیا مراد ہے؟ کہا اس کا مراد یہ ہے ہم ایک مرتبہ جنگ کے تبوک کے نکلے تھے، لمبا سفر تھا، دور دراز سفر تھا، ہم لوگ نکلے تھے، ہمارے پاس سواری کی کمی تھی، زیادہ راہ کمی تھی، کھانے کی سواری کمی تھی، پانی کی کمی تھی، چلتے چلتے بہت تھک گئے اور پیاس محسوس ہو رہی تھی، ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ ہمارے اپنے ہم لوگ تمام رکے، ہماری وہ فاروق کہتے ہیں کہ پیاس لگ رہا تھا ہماری گردن کٹ جائے گی، اتنی سخت گرمی تھی، لگ رہا تھا ہماری گردن کٹ جائے گی۔ اس حالت میں آپ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ اے لوگوں اپنے اونٹ کو ذبح کرو، اور اونٹ کے پیٹ میں ایک تھیلی ہوتی ہے تو پانی بھری ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں اونٹ ایک ایسا جانور ہے، ایک ایسا عجیب الخلقت جانور ہے جس کے پیٹ میں ایک پانی کی تھیلی الگ ہوا کرتی ہے، وہ پانی پیتا ہے، جو اپنے پانی پیتا ہے اس تھیلی میں پانی بھر لیتا ہے، جب ایسے علاقے میں جاتا ہے جہاں پانی نہیں ملتا ہے اس پانی کو استعمال کرتا ہے، اس پانی کو پیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کو ذبح کرو، اس کے پیٹ میں جو تھیلی ہے تو تھیلی نکال کر پانی پیو۔ یہ حالت ہو گئی تھی، لوگ اونٹ ذبح کرتے تھے اور اونٹ کے اوزری کو نچوڑ کر پانی نکال پیا کرتے تھے، ایسی حالت ہو گئی تھی۔ اس منظر کو عمر فاروق نے دیکھا، کہا وسلم اگر ایسے اونٹ ذبح ہوتے رہے تو اونٹ سواری کم جائے گی، ویسے ہمارا سواری کم ہے، کیسے ہم آگے جائیں گے؟ وسلم ایسا کیجیے، اب دعا کر دیجیے کہ اللہ نے پانی برسا دے۔ اندازہ کیجیے کہ کیسی حالت بنو کی تھی کہ نوجوان اونٹ کی اوزری کو نچوڑتے تھے، اس کا پانی پیتے تھے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ مسلمان تیرے راہ میں نکلے ہیں، تیرے دین کے اعلیٰ کے لیے بلندی کے نکلے ہیں، اے اللہ نے رحم فرما پانی برسا دے۔ اب رسول اللہ نے دعا کیا ہے، نبی کیا ابھی ہاتھ جو ہے اسے گرا نہیں ہے کہ آسمان میں بادل کالی بدی چھاتی ہے، بادل آتا ہے اور پانی ہونے لگتا ہے اور لوگ بھی جو ہے پانی پیتے ہیں، برتنوں میں پانی بھر لیتے ہیں، اونٹ کو پلاتے ہیں، اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم آگے بڑھے، دیکھا پانی کہیں نہیں ہے، اسی علاقے میں پانی ہوا تھا، آگے پانی کہیں نہیں ہوا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کے پیچھے چلے ہیں، کبھی انہوں نے تردد نہیں کیا ہے کہ ہم کیسے جائیں۔ ہمارے صحابہ کرام کا معاملہ قوم نصارہ کا نہیں معاملہ تھا کہ نصارہ نے کہا تھا کہ اذهب انت ربك فقاتلا، اے عیسیٰ تو جا، تیرا
عرب جائے اور جہاد کرے، ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ آگے جو فوج ہے جو جہاں جانے والے ہیں یہ فلسطین، وہاں کا بادشاہ بہت جابر بادشاہ ہے، اس کا فوج زیادہ ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ اور صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، صحابہ نے کہا تھا اے وسلم آپ چلیے ہم بھی چلتے ہیں، آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اگر آپ بیٹھ کے کمال کو جاتے ہیں وہاں بھی جائیں گے، اور سمندر کودتے ہیں ہم آپ وہاں کود پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے وہ بات پیش کی تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وہ مقام و مرتبہ ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسے وقت نبی کی مدد کی ہے جس وقت مدد کرنا مشکل تھا۔ صحابہ کرام نے ایسے وقت ایمان قبول کیا ہے، ایمان قبول کرنا، اسلام قبول کرنا اپنے ہاتھ میں آگ کو لینے کو مترادف تھا۔ اندازہ کیجئے یاد کی اس واقعہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں اسلام کی آواز بلند کیا تھا، تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی خباب بن ارت نے، جو غلام صحابی تھے، انہوں نے آپ کی بات لبیک کہا تھا، اسلام قبول کیا تھا، حالانکہ غلام تھے، نوکر تھے، غلام ہوا کرتے تھے، اسلام قبول کیا، اس کے مالک نے ان کو مارا ہی نہیں، تاریخ نے بات محکوم ہے لکھا ہوا ہے کہ مارا ہی نہیں بلکہ بردھکتے کوئلے پر خباب بن ارت کو سلا دیتا تھا، اوپر سے بھائی پتھر ڈال دیتا تھا تاکہ ہل نہ سکے، اور اتنا ہی نہیں پاؤں سے اس کو رگڑتا تھا۔ اندازہ کیجیے خباب بن ارت کو نے کیا ظلم کیا تھا، یہی کہا تھا ربی رب اللہ، میرا رب اللہ ہے، مہارب اللہ ہے۔ اس کے پاداش میں مشرکین مکہ نے خباب بن ارت کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ دھکتے ہوئے آگ پر نظر دیتا، اس وقت تک آگ پڑے رہتے تھے یہاں تک کہ بدن سے خون نکلتا تھا، پیپ نکلتا تھا، اس پیپ سے آگ میں بجھ جاتی تھی، اس وقت تک خباب بن ارت جو ہے آگ پڑے رہتے تھے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، آپ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، عمر فاروق خلیفۃ المسلمین خلیفہ ہیں، اس وقت اچانک خباب بن ارت ان کے دربار میں آ جاتے ہیں، عمر فاروق بہت سے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خباب بن ارت آتے ہیں اور عمر فاروق تیزی سے اٹھتے ہیں، لپکتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، خباب بن ارت کو گود اٹھا لیتے ہیں، کندھے اٹھا لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا خباب بن ارت کے بارے میں پوچھتے ہو؟ خباب بن ارت، میں دو مسلمانوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، ایک سے خباب بن ارت ہے اور بلال حبشی ہے، انہوں نے اسلام کے خاطر وہ پریشانیاں جھیلی ہیں جو شاید کسی کو ایسی پریشانی ملی ہو۔ اتنا ہی نہیں، یہ خباب بن ارت ہیں جن کے مالک ان کو جو ہے لوہا کو آگ میں تپاتے تھے، گرم کرتے تھے، اس لوہے سے ان کے ماتھے کو دایا کرتے تھے۔ اندازہ کیجئے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کفار مکہ نے ان کے لفظ سے اللہ کو نہ چھپا سکا، مارتے رہے، ان کے جواب میں اللہ کا جو لفظ تھا جاری رہا، وہ چھپا نہ سکے۔ یہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مشکل گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا ہے، ایسے وقت میں اسلام لانا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، ایمان لائے ہیں۔ اسی طرح سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتا ہے، جب یہ ایمان لائے ان کا جو ہے مالک تھا، رسی کو باندھ دیتا تھا اور بچوں کو اگر گھسیٹو، یہ بچے مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، مکے کی سرزمین پتھریلی سرزمین اس میں گھسیٹا کرتے تھے اور مارتے پیٹتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ حضرت بلال بے ہوش ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ میں نے ابھی چھوڑتے تھے، کہتے تھے نہیں چھوڑا ہے تو ہم آ گیا ہے، تھک گیا ہوں، چھوڑو تو ابھی ماروں گا۔ یہ کچھ ہو رہا تھا، یہ صحابہ کرام کا سلوک ہو رہا تھا۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہو گیا، مہربانی کی ہے، نبی کا ساتھ دیا ہے، نبی کی اتباع، نبی کی پیروی کی ہے۔ آئیے ایک اور بات کو سنانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیسے ایمان کو لگایا ہے، کیسے ایمان کو لگایا ہے، کیا پریشانیاں جھیلی ہیں۔ عبداللہ ذوالبجادین کا اصلی نام ابوالعزیٰ تھا، پہلے اسلام سے نام ابوالعزیٰ تھا، یہ پہلے کافر ہوا کرتے تھے، یہ ان کے باپ مر چکے تھے، ماں یتیم بچے تھے، چچا کے یہاں رہتے تھے، چچا کی پرورش ہو رہی تھی، چچا کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بکریاں چرا رہے تھے، کسی ایک مسلمان کو گزر ہوا، وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، تو قرآن کا سنا، کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اتنا بہترین کلام، اتنا عمدہ کلام کہ انسان کا کلام ہو سکتا ہے، یقین یہ اللہ کا کلام ہوگا۔ اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، وہی ایمان لے آیا، کون بکری کو لے کر آیا، کہا اب چچا
رکھیے بکریاں اپنی بات رکھیے، میں ایمان لا چکا ہوں، قربان ہو چکا ہوں، میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اندازہ کیجئے چچا کیا پڑھ رہے ہیں، چچا کا کھا پی رہے ہیں، چچا سے کہہ رہے ہیں کہ میں ایمان لا چکا ہوں، بکری بات رکھیے۔ چچا کہتا ہے ایمان لا چکے ہو، پھر میرا کپڑا اتار دو، میرے کپڑے جو پہنتے تھے اتار دو، قمیص اتار لیا گیا، چادر اتار لی گئی۔ کہا چچا ویسے پاجا ایک لنگی باندھے ہوا ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ کہا نہیں نہیں، لنگی بھی اتار دو، چونکہ لنگی میں نے تم کو دی ہے، لنگی اتار دو۔ اندازہ کیجئے کتنی مشکل گھڑی ہوگی۔ اگر جو چاہتے کہہ دے تو کوئی بات نہیں ہے، ابھی ہم ایمان نہیں لاتے ہیں، بعد میں آئیں گے۔ کہا نہیں، اسلام کے بارے میں تاخیر کروں، لیٹ کروں، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہا کوئی بات نہیں ہے۔ فوراً لنگی کو کھینچتے ہیں، چچا کو پھینکتے ہیں، وہاں سے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں بالکل ننگے، مایا ننگے جیسے انسان پیدا ہوتا ننگا ہوتا ہے ویسے ہی گھر جاتے ہیں، ماں دبا دیتے ہیں، ماں دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے، ماں دیکھتی ہے میرا بیٹا ننگا ہے، منہ پھیلاتی ہے کہ بیٹا یہ کیا ہو گیا؟ کہا میرے چچا نے مجھ سے لباس چھین لیا ہے۔ ماں نے کیا ہوا، بات کیا ہے؟ کہا چونکہ میں ایمان لا چکا ہوں، میں نے محمد کلمہ پڑھ لیا ہے، ابھی میرا کپڑا چھین لیا گیا ہے۔ وہ کہتی ہے اے میرے بیٹے جاؤ، تم نے گھر سے نکل جاؤ، چونکہ تم بے دین ہو گیا ہے، تم نے محمد کلمہ پڑھ لیا ہے، تم نے بابا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے ہاں باپ ایسے تھے، دادا ایسے تھے، کیسے بابا کا دین چھوڑ دے؟ یہ پرانی باتیں ہیں، ہر زمانے میں کفار نے، ہر زمانے میں اہل باطل یہی کلمہ کہا ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ لیکن یاد رکھیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی حجت نہیں ہے ہم بابا دادا کرتے تھے۔ حجت وہی ہے تو قرآن سے پیش کیا جائے، حدیث سے پیش کیا جائے، نبی کی بات پیش کی جائے، اللہ کی بات وہی دلیل بات کرتی ہے، اور جو بات کہتے ہیں وہ دلیل نہیں ہے۔ تو ماں نے کہا تم میں گھر سے نکل جاؤ، کہا ماں نکل جاؤں گا، ایسا کرو ایک چادر مجھے دے دو بدل کو میں ڈھانپ لوں۔ ماں نے اندر سے ایک چادر پھینکا، موٹی چادر، عربی میں جو ہے بجاج جو ہے چادر کہتے ہیں، بجاج چادر کہا جاتا ہے، اور ماں نے چادر پھینکا، اس چادر کو بیچ سے بیچ چیرا، دو قصہ بنایا، ایک چادر ایک حصے سے کمر کو باندھا اور دوسرے کو جو ہے بدن رکھا، وہاں سے نکل دیے، بھاگے بھاگے مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ اندازہ کیجئے کچھ ساتھ میں نہیں ہے، کچھ ساتھ میں نہیں ہے، نہ کھانا ہے، نہ پیسہ ہے، نہ روپیہ ہے، بس نبی کی محبت میں ایمان لانے کے بعد نبی سے ملنے کی وہ طرف پیدا ہو گئی، وہ شوق پیدا ہو گیا کہ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کیا، بغیر بھوکے پیاسے بالکل جو ہے جو راستے میں جو ملا کھاتے پیتے جو ہے مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور میں حاضر ہوتے ہیں، ایمان اور جو ہے ہاتھ بیعت کرتے ایمان لاتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے اس گھڑی میں ایمان قبول کیا ہے، تو ایمان قبول کرنا بہت بھاری ہوا کرتا تھا، لیکن بدقسمتی ہے اس قوم کی، اس امت کی، اس امت میں ایک طائفہ ایسا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ تریز کرتا ہے، دشنام کرتا ہے، گالی کیا کرتا ہے، اتنے بدترین لوگ ہیں کہ صحابہ کرام یہ کہتا اونچا مقام ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ المؤمنین کی دعائیں تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے پیغمبر صاحب سے بیعت کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کا یہ عام جملہ ہے، یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ صحابی چاہے وہ جس نے لمبی عمر نبی کی صحبت گزارا ہو یا کم گزارا ہو، چاہے ایک ہی لمحے کے لیے، بلکہ صحابی کے لیے جوڑے بتا دو کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی حضرت امام حضرت فرماتے ہیں کہ من صحب وسلم من رآہ مؤمنا، صحابی کہتے ہیں جو ایمان کا نبی کو دیکھا ہو، ومات الاسلام، جس نے ایمان کا نبی کو دیکھا اب ایمان اسلام اس کی موت ہی وہ صحابی ہوا کرتا ہے۔ ایمان کی حالت میں نبی اس کو دیکھا ہے، چاہے دیکھنے کا مرحلہ لمبا ہو یا چھوٹا ہو، چاہے ایک دن کے لیے ہو یا ایک لمحے کے لیے ہو، جس نے ایمان کا نبی کو دیکھ لیا، ایمان پر اس کی موت ہوئی ہے، ایسا آدمی صحابی ہے۔ اگر کوئی نابینا ہے کوئی بات نہیں ہے، نابینا ہے جسے نہیں دیکھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا، نبی کے پاس بیٹھا، نبی کی آواز سنا، وہ بھی صحابی ہے۔ ہاں وہ نبی سے حدیث روایت کرے یا روایت نہ کرے، تمام کو تمام صحابی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، رضی اللہ
ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ مقام، یہ مرتبہ ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں غیر فقیہ ہیں، ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں۔ ارے آج کا مولوی فقیہ بن جائے، یہ عجمی اردو بولنے والا، اردو زبان پڑھنے والا فقیہ ہو جائے، اور صحابہ کرام جس کی زبان عربی تھی، عربی بولتے تھے، عربی زبان میں سمجھتے تھے، وہ جو غیر فقیہ ہو جائے، کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو میں کہتا صحابہ کرام کی تنقید یہ بھی تنقید ہے، یہ کہا جائے کہ اب عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن مسعود یا عبداللہ بن عمر یا پھر کہا جائے وہ ہریرہ غیر فقیہ ہے، یہ بھی صحابہ کی تنقید ہے، یہ بھی صحابہ کے شان میں اس جو گستاخی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عظیم ہے۔ یہ بزرگ کا فرماتے ہیں، بخاری شریف کا حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ گالی مت دیا کرو۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دو، اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ دوسری حدیث میں سے کیا ہے، فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ، اے لوگوں میرے صحابہ گالی مت دو، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں جان ہے۔ لو انفق احدکم احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی پہاڑ پر سونا خرچ کر ڈالے، اگر تم میں سے کوئی پہاڑ پر سونا خرچ کر ڈالے تو وہ صحابہ کرام کے آدھا کلو 1 کلو خرچ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اس زمانے میں بہت پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے، صحابہ کرام آدھا کلو خرچ کیا ہوگا، 1 کلو خرچ کیا ہوگا، اس کے برابر وہ نہیں پا سکتا ہے۔ یہ صحابہ کا مرتبہ ہے کہ ان کا آدھا کلو 1 کلو جو ہے آج کے پہاڑ برابر سونا برابر ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مرتبہ ہے۔ جب میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ گالی مت دو، صحابہ کرام کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو، چونکہ صحابہ کرام وہ ہے فرماتا ہے کہ علم ما فی قلوبہم، صحابہ کرام وہ ہیں اللہ نے جان لیا کہ دل میں کیا ہے، ان کے دل میں کیا خلوص ہے، اللہ سے کیا محبت ہے، نبی سے کیا پیار ہے، دین سے کیا الفت ہے، اللہ جان لیا۔ اللہ مطلب عالم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا ہے کہ صحابہ کرام کے کیسے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، دن کتنے عظیم لوگ ہیں۔ اس لیے اے لوگوں صحابہ کرام کے شان میں گستاخی مت کرو، ناجائز سلوک مت کرو، ان کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرو، ان کے ساتھ ناجائز سلوک نہ کرو، ان کو جو ہے دشنام مت دو، گالی مت دو۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں یہ کہہ رہا تھا صحابہ کرام کا یہ مرتبہ ہے، صحابہ کرام کا یہ مقام ہے، صحابہ کرام کی یہ عظمت ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ امت کا برا ہو کہ امت اس مہینے کے جو مہینہ آ رہا ہے، محرم کے مہینے میں شیعوں کے ہاں، رافضیوں کے ہاں صحابہ کرام کے تعلق سے نازیبا الفاظ کہنا عام ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے وہ ابتدائی 10 دنوں میں صحابہ کرام کے ساتھ نازیبا سلوک کرتے ہیں، بلکہ اسی مہینے میں جس مہینے کی 18 تاریخ گزری ہے، ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو وہ لوگ عید قدیر مناتے ہیں۔ ان کے یہاں شیعوں کے ہاں بقرعید کی اہمیت نہیں ہے، ان کے یہاں 18 تاریخ کو جو وہ عید مناتے ہیں اس کا نام عید قدیر ہے، اس کی اہمیت ہے۔ عید قدیر ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ اس دن چونکہ عثمان شہید ہوئے تھے، عثمان کو شہید کیا گیا تھا 18 ذوالحجہ کو، جہاں سے اس تاریخ کو لوگ خوشی مناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عثمان ظالم تھا، جابر تھا، حضرت علی سے حکومت چھین لیا۔ اس طرح سے اس خوشی میں 18 ذوالحجہ کو شیعوں کے ہاں عید منائی جاتی ہے۔ میں نے کہا ان کے یہاں بقرعید کی اہمیت نہیں ہے، مناتے ہیں وہ بھی منا لیتے ہیں، ان کے یہاں 18 ذوالحجہ کو جو مناتے ہیں عید قدیر ان کی زیادہ اہمیت ہے۔ اور اس طرح سے وہ صحابہ کرام کی اور وہ صدیق کی، عمر فاروق کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی توہین کرتے ہیں اور نازیبا سلوک کرتے ہیں کہ وہ صدیق ان کا اول اعلیٰ مقام ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شخصیت، ان کی عظمت بہت بے مثال ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو بیان کرنا وقت نہیں ہے کہ بیان کیا جائے، بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم، کہ صحابہ کرام کو ہیں جو اپنے آپ کو غیروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں، ہاں ان کی حکمرانی ہی کیوں نہ ہو، ان کا یہ معاملہ ہے۔
یاد کیجئے صہیب رومی رضی اللہ عنہ یہ مکے میں آ کر بسے تھے، ان کو جو ہے کہ مالک خرید لیا تھا اور پھر یہ وہیں رہے اور کمایا، بہت کمایا، کافی مال حاصل کیا۔ جب یہ ایمان لے آتے ہیں اور یہ پھر ہجرت کرتے ہیں، مکہ مدینہ جانا چاہتے ہیں، کفار مکہ کا راستہ روک لیتے ہیں، کہتے ہیں اے صہیب جب تم مکہ آیا تھا غریب تھا، نادار تھا، تم نے یہاں کمایا ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ یہاں نکل جائے؟ صہیب رومی اونٹ پر سوار ہیں اور اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ صہیب اپنے ترکش سے تیر نکالتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ مکے کا سب سے اچھا تیر انداز ہوں، جب تک میرے پاس ایک بھی تیر رہے گی تم میرے آگے قریب نہ سکتے ہو، قریب نہیں پٹک سکتے ہو، اور اس پر تلوار سے لڑوں گا، جب تک تلوار میں جان رہے گی لڑوں گا۔ ایسا کرو میں نے جو مال حاصل کیا ہے مال لے لو، پھر میرا راستہ چھوڑ دو، دو کام مجھے کرو، یا پھر مجھ سے لڑو یا پھر میرے پاس جو مال ہے لے لو۔ مکہ کے مشرک راضی ہو گئے، کہا اپنا مال جو تم نے یہاں سے کمایا ہے مجھے دے دو، تو راستہ چھوڑ